الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میثاق مدینے پر ہم نے بات شروع کی تھی، آج اس کے ایک اہم شق پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینے سے قبل مدینے کے حالات تھے، اور جنگوں میں ان انصار کے یعنی اوس اور حضرت قبائل کے بہت سے لوگ قتل ہوتے تھے۔ قتل ایک بہت بڑی ایسی گناہ تھی یا ایسی جرم تھی جو اس سماج میں عام تھی۔ جس طرح ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جنگ بعاث کے نام پہ سینکڑوں لوگ قتل ہو چکے تھے، اور معاشرے کے امن و امان اسی قتل و قتال کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندے کا اگر باپ قتل ہو جائے، بھائی قتل ہو جائے، بیٹا قتل ہو جائے یا رشتہ دار قتل ہو جائے اور اسے امن اور اسے انصاف نہ ملے، تو پھر ایسے انسان سے امن و امان کے ساتھ رہنے کی توقع رکھنا یہ بے سود ہوتی ہے۔ ظلم جب معاشرے میں عام ہو جائے تو اس معاشرے میں امن و امان کا تصور ناممکن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و قتال اور معاشرے میں بدامنی کا یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے ایک اہم شق تحریر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمائی کہ اگر کسی نے بھی کسی مسلمان کو قتل کیا اور اس کے خلاف یعنی قاتل کے خلاف شواہد اور ثبوت موجود ہو تو بدلے میں اس قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، یعنی قاتل سے قصاص لی جائے گی، اگر بشرط یہ کہ اگر مقتول کے ورثہ اسے معاف کرے اور اس سے دیت لینے پر راضی ہو جائے۔ اس شق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے حوالے سے دو سزاؤں کی ذکر کی۔ پہلے نمبر پہ قاتل کو قتل کرنا قصاص میں، اور دوسرے نمبر پہ اس سے دیت لینا، اور دیت اس وقت 100 اونٹ تھی، یعنی 100 اونٹ کی قیمت۔ قتل ایک ایسی جرم ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ قتل عمد یعنی قصدن کسی کو قتل کرنا، مار دینا، قتل خطا کے ساتھ خطا میں کسی بندے کو قتل کرنا، مارنا، اور یا دفاعی قتل اپنے دفاع اپنے تحفظ میں کسی جارح، کسی ظالم، کسی حملہ آور کو قتل کرنا۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں قتل عمد کی، اور یہاں پر میثاق مدینے میں اس قتل عمد کی سزا بیان کی گئی۔ سماج کے اندر اور عصر حاضر میں بھی اس کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس معاشرے میں خصوصاً امت مسلمہ کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتی۔ قتل عمد کی پہلی صورت یہ ہے کہ قاتل معلوم ہو، یعنی اس کے حوالے سے شواہد موجود ہو، ثبوت موجود ہو، تو اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا اس سے مقتول کے ورثاء کے لیے 100 اونٹ یا اس کے برابر مالیت قیمت بطور دیت وصول کی جائے گی۔ اب اگر قاتل ایسا ہو کہ وہ نامعلوم ہو، اس کا پتہ نہ ہو کہ قاتل کون ہے، تو اس حوالے سے مقتول کو دیکھا جائے گا کہ جس بستی کے اندر وہ مردہ پایا گیا ہے وہ پوری بستی ذمہ دار ہے، اور اسی پوری بستی سے دیت وصول کی جائے گی، کیونکہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر بندہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقتول ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کوئی نہ ہو، یا عصر حاضر کے معاشروں کی طرح کہ جہاں پر کوئی ایک دوسرے سے بے خبر ایک دوسرے سے بے خبر ہوتا ہے، تو جس مقتول کا قاتل معلوم نہ ہو، اس کا قاتل حکومت وقت ہے۔ حکومت وقت سے پوچھا جائے گا، حکمران وقت سے پوچھا جائے گا۔ اب حکمران وقت سے کون پوچھے گا؟
تو قاضی وقت چیف جسٹس یہ ذمہ دار ہے کہ اس سے پوچھے گا کہ آپ نے شہریوں کو کیوں تحفظ فراہم نہیں کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی وقت تو پہلے حکمران وقت سے پوچھ نہیں سکتا، نہ ہی کوئی حکمران وقت پہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور اگر قاضی وقت فیصلہ کرے تو نفاذ کون کرے گا؟ قاضی وقت کے فیصلے کا نفاذ حکومت کے خلاف کون کرے گا؟ حکمران وقت کے خلاف۔ تو ایک بہت مشکل صورت ہے کہ کوئی قاضی وقت کی کوئی حکمران وقت سے پوچھے اور اس کو سزا دے۔ اب اگر قاتل ایسا ہو کہ وہ طاقتور ہو، حکومت بھی اس کے خلاف کچھ نہ کر سکتا ہو، تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پہ ماضی قریب میں ریمنڈ ڈیوس نام پہ ایک بندے نے قتل کی، لوگوں کو قتل کیا۔ اب اس کے پیچھے ایسے ہاتھ تھے، ایسی طاقتیں تھی کہ حکومت وقت کے لیے بھی مشکل تھا۔ تو اس بندے سے پھر ورثاء نے اس سے دیت لی اور اس بندے کو یہ بندہ حکومت نے چھوڑ دی۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر قاتل ایسا ہو جو حکومت کی وردی کے اندر، سرکار کی ارنی وردی کے اندر یہ بندہ قتل و قتال میں ملوث ہو یا اسے حکومت کی سرپرستی حاصل ہو۔ مثال کے طور پہ ماضی قریب میں راو انور جیسے لوگ جو بہت سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو اب ایسے قاتلوں کے حوالے سے کیا جائے جن کو ریاستی سرپرستی حاصل ہو یا جو اتنا طاقتور ہو۔ یا اگر ہم دیکھیں بعض اوقات قاتل ایسا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ سماج میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بھی اس کے لیے گواہ ملتے ہیں، اس کے لیے وکیل ملتے ہیں، اور اس کے حوالے سے کارروائی کرنا بھی مشکل ہے، جبکہ اس قاتل کے مقابلے میں مقتول کے خاندان کمزور اور ضعیف ہو۔ تو ایسی حالت میں قاتل کے ساتھ کیا جائے؟ کیونکہ نہ تو اس طاقتور قاتل کے حوالے سے کوئی گواہی دے سکتا ہے مقتول کے نزدیک کے ورثاء بھی، اور نہ ہی اس کے حوالے سے ایسے شواہد موجود ہوتی ہے کہ عدالت میں پیش کر کے اس کے حوالے سے کارروائی کی جائے، اور جبکہ یہی قاتل بعد میں مقتول کے ورثاء کو بذریعہ جبر اور طاقت مجبور کر کے ان کو صلح پر مجبور کرتے ہیں، ان سے جبراً صلح کراتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس قاتل کے ساتھ کیا جائے؟ یا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ریاست کے اندر بھی ریاست کے ہاتھوں ورثی رعایا کی قتل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ڈرون کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے رعایا قتل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں حکومت وقت ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب ان کے حوالے سے کیا جائے، کیونکہ یہ قتل کی ایک صورت اور ایک شکل ہے۔ بعض اوقات عالم کفر کے اندر بھی ظالم حکمران کے ہاتھوں رعایا کی قتل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے قریب میں واقع ہندوستان میں بعض اوقات ہندو مسلم فسادات کی اڑ میں کے نام پہ بہت سے لوگوں کی قتل ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں حکومت وقت وہ حکمران جو مسلمانوں کی قتل کرتے ہیں جیسے مودی یا عام رعایا کی قتل کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں سرکار سے یا حکومت وقت سے کون پوچھے گا، اور اس قتل کا قصاص یا اس قتل عام کا قصاص کس طرح لیا جائے گا؟ بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہے کہ ظالم حکمران یا عالم کفر کے حکمران کے حکم پر مسلم ملکوں میں یا مسلمان ریاستوں کے اندر بمباری کے ذریعے بہت سے لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ تو ایسی حالات میں جو عالم کفر کا بادشاہ حکم دیتے ہیں عالم اسلام پر بمباری کے، اور اس بمباری میں مسلمانوں کا یا عام رعایا کا یا رعایا کا یا بے گناہ لوگوں کا قتل ہوتا ہے، تو اس قتل کا قصاص کس طرح لیا جائے گا؟ تو یہ مختلف صورت ہے جو اس وقت سماج کے اندر مروج ہے۔
تو ایسی حالات میں قاتل سے قصاص لینا مشکل بھی ہے، امتحان بھی ہے، تو قتال کی تو قصاص کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور پھر ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں دو طرح کے لوگ ہیں، عالم اسلام کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ یہاں پر عموماً قانون کمزور کے لیے ہوتی ہے، طاقتور کو اگر قتل کیا جائے تو چند ہی لمحوں کے اندر اس کا نامعلوم قاتل بھی معلوم ہو کر گرفتار کی جاتی ہے اور اسے عبرتناک سزا دی جاتی ہے۔ طاقتور بندے کا قاتل نہیں چھپ سکتا، اور دوسری طرف پہ عام رعایا، کمزور لوگ جو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ذبح کیا جاتا ہے، خش و خاشاک کی طرح دریا میں سیلابوں میں بہہ جاتے ہیں، بالکل تپتی ہوئی دھوپ میں یا روشن دن میں ان کو قتل کیا جاتا ہے، عوام کی ہجوم میں، بھیڑ میں اسے قتل کیا جاتا ہے، لیکن اس کا قاتل نامعلوم ہوتا ہے۔ اس کے سالوں گزرنے کے باوجود بھی عام رعایا کی یا کمزور لوگوں کی قاتل کا پتہ نہیں چلتا، تو ایسی حالات میں کیا کیا جائے؟ اب اگر کسی کمزور بے بس لاچار بندے کا قاتل طاقتور ہو اور عوامی دباؤ یا عوامی احتجاج کے نتیجے میں اسے پکڑا بھی جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات حکومت اس کے حوالے سے تھوڑی جرمانہ یا دیت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح عالم کفر کے اندر ہم دیکھیں تو عالم کفر کے اندر بھی جیسے ہندوستان ہے، مسلمان کا خون ارزاں ہے، اور اگر کافر کو قتل کیا جائے تو اس کا باقاعدہ قصاص لی جاتی ہے۔ یا آج تک یہ بات بمشکل ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہو سکتی کہ کسی جگہ پر مسلمان کے بدلے میں قصاص میں قاتل کو قتل کیا گیا ہو، لیکن کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ قصاص پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے، حیات ہے۔ لہٰذا قتل و قتال کی سماج کے اندر یہ مختلف شکلیں ہیں، یہ مختلف صورتیں ہیں، اور جب تک یہ قتل و قتال کا یہ سلسلہ اسلامی معاشروں کے اندر چلتا رہے گا، جاری رہے گا، تو ایسی حالات میں جب کسی کا بیٹا قتل ہو جائے، اس کا باپ بے اسرا رہ جائے، کسی کا باپ قتل ہو جائے، اس کے بچے بے اسرا رہیں، بے سایہ رہیں، کسی کا بھائی قتل ہو جائے، کسی کا رشتہ دار قتل ہو جائے، تو ان مقتول، ان مظلومین، ان بیچاروں بے اسرا لوگوں سے پھر خیر کی توقع رکھنا، ان سے وفاداری کی توقع رکھنا، ان سے امن و امان کے ساتھ رہنے کی توقع رکھنا، یہ پھر عبث ہے، فضول ہے، بے معنی ہے۔ لہٰذا معاشروں کے اندر امن و امان تب قائم ہو سکتی ہے جب وہاں پہ انصاف ہو، اور وہاں پہ قاتل کے ہاتھوں کو روکا جائے، اور وہاں پر انسانوں کی خون کو اسی طرح بہنے سے روکا جائے۔ جب معاشرے میں قتل و قتال کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے تب وہاں پہ امن و امان پیدا ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ عصر حاضر میں اس کی جو مختلف صورتوں پر ہم نے بات کی، ان حالات میں کس طرح ہم قاتل کو روکیں گے، کس طرح ہم معاشرے میں امن و امان کو قائم رکھیں گے، کس طرح ہم مظلوم کی دادرسی کریں گے، کس طرح ظالم لوگوں کے ساتھ یا کس طرح حکمرانی وقت کی سرپرستی میں ظلم کرنے والوں کے خلاف یا کس طرح طاقتوروں کے خلاف ہم امن قائم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بے گناہ لوگوں کو قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں۔ بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حل فرمایا ہے میثاق مدینہ میں، اسی پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو لہٰذا آئندہ لیکچر انتہائی اہم ہے کہ کس طرح ہم قتل و قتال کو معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں، طاقتوروں کا ہاتھ روک سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہماری ان معاشروں سے قتل و قتال کا یہ سلسلہ ختم فرمائے اور امن و امان کا دور شروع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔